بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد فوراً فرمایا فَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو مبعوث کیا اور وہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، یقیناً وہ سب نیکوں میں سے تھے۔ اور سورہ صاد میں ایوب علیہ السلام کے واقعے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِ وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندو ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے۔ ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کے گھر کی یاد کے لیے ممتاز کیا تھا، اور وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے۔ اور اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ یہ نصیحت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو عمدہ مقام ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام کون تھے؟ بڑے بڑے انبیاء کے تذکرے کے بعد ذوالکفل کا تذکرہ کر کے ان کی تعریف و توصیف فرمائی ہے، جس سے ظاہری طور پر یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبی تھے اور مشہور بھی اسی طرح ہے، لیکن بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ نیک اور عادل اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا، لیکن علامہ ابن جریر نے اس کے متعلق توقف کیا ہے، اور ابن جریر اور ابونی نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ وہ نیک اور پرہیزگار آدمی تھے۔ آپ نے اپنے قوم کے معاملات نمٹانے اور ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کی ذمہ داری اٹھائی، اور ایسا کیا بھی جس سے آپ کا نام ذوالکفل رکھا، یعنی کفایت کرنے والا، ذمہ داری اٹھانے والا پڑ گیا۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے مجاہد سے ذکر کیا ہے کہ بے کمزور ہو گئی تو سوچنے لگے کہ میں ایک آدمی کو اپنی زندگی میں خلیفہ بناؤں گا تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ کیسے ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ اس کا کام کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اعلان کیا کہ میں ایسے شخصیت کو اپنا خلیفہ بناؤں گا جو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے اور غصے میں نہ آئے۔ تو لوگوں کی مجمع سے ایک آدمی کھڑا ہوا جو لوگوں کی نظروں میں حقیر سا نظر آ رہا تھا، اور کہنے لگا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے پوچھا تو 2 دن روزہ رکھتا، رات کو قیام کرنا اور کسی بھی ناراض تو نہیں ہونا، یعنی 2 دن روزہ رکھنا، رات کو قیام کرتا اور کسی پر ناراض تو نہیں ہوتا۔ کہنے لگا نہیں، لیکن اس 2 دن کو واپس کر دیا گیا۔ پھر اگلے دن لوگوں کو اکٹھا کر اور وہی سوال دہرایا تو سب خاموش رہے، پھر بھی وہی شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں حاضر ہوں۔ پس آپ نے اس سے خلیفہ نامزد کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے کارندوں کو ذمہ لگایا کہ فلان بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے پیچھے پڑ جاؤ، لیکن جب اپنا ہر طرح کا زور لگا کر عاجز آ گئے اور کچھ نہ بن سکا، تو ابلیس نے کہا کہ چھوڑو، یہ کام میں کرتا ہوں۔ وہ اس کے پاس ایک بوڑھے فقیر کے صورت میں آیا، جس وقت آپ کا دوپہر کو آرام کرنے کے لیے بستر پر آئے، اور وہ آرام صرف اسی وقت کرتے تھے۔ ابلیس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آپ نے پوچھا کون ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں ایک بوڑھا مظلوم ہوں۔ آپ اٹھے اور دروازہ کھولو تو وہ بوڑھا اپنا واقعہ سنانے لگ گیا۔ وہ اس طرح کہ میرا اور میرے قوم کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، اور انہوں نے مجھے اس طرح کہا، اور بات اتنی لمبی کر دی کہ شام کا وقت ہو گیا اور آپ کے آرام کا وقت گزر گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں شام کو بیٹھوں گا اور آپ کو آپ کا حق دلا دوں گا۔ یہ بات کر کے بوڑھا ابلیس چلا گیا۔ آپ مجلس میں گئے تو اس بوڑھے کو دیکھتے رہے مگر وہ نظر نہ آیا۔
फिर आप अगले 2 दिन सुबह को मजलिस में बैठे और इस बूढ़े को देखते रहे मगर वो नजर न आया। फिर आप अगले दिन सुबह को मजलिस में बैठे और इस बूढ़े को देखते मगर वो नजर न आया। फिर आप सुबह बैठे और लोगों के दरमियान फैसला करते रहे और इस बूढ़े का इंतजार किया लेकिन वो नजर न आया। फिर जब मैन दोपहर के वक्त आराम का वक्त हुआ और वो आप आराम के लिए बिस्तर पर आए तो इस बूढ़े ने दरवाजा खटखटाया। आपने कहा कौन है? इसने कहा बूढ़ा मजलूम हूं। आपने दरवाजा खोल दिया और इससे कहा कि क्या मैंने तुझसे कहा नहीं था कि जब मैं मजलिस में बैठूं तो मेरे पास आना? इसने कहा कि वो गंदे लोग हैं। जब इनको पता चला कि आपने फैसले के लिए मजलिस में बैठना है तो वो लोग कहने लगे कि हम आपको आपका हक देते हैं। जब आप मजलिस से उठ खड़े हुए तो फिर इन लोगों ने इनकार कर दिया। आपने फरमाया अच्छा फिर शाम को मेरे पास आना। इसी तरह इसी दोपहर दिन भी आपके आराम का वक्त जाता रहा। फिर आप शाम को अपनी मजलिस में गए लेकिन वो बूढ़ा फिर भी नजर नहीं आ रहा था और आप इसका इंतजार करते रहे। अब आप पर नींद गालिब आ रही थी। आपने अपने घर वालों से कह दिया कि अब दरवाजा के करीब किसी को न आने देना ताकि मैं आराम कर सकूं क्योंकि नींद मुझे सता रही है। अब वो वक्त आया तो फिर वो आ गया। दरबान ने कहा कि पीछे जाओ। इसने कहा कि मैं कल आया था और मैंने अपना मामला जिक्र किया था। दरबान ने कहा था कि आप ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि उन्होंने सख्ती से मना कर रखा है किसी को आने देना। जब बूढ़ा आजिज व तंग आ गया तो इसने घर की चूटी से खिड़की देखी तो वहां से अंदर जाकर इसने अंदर का दरवाजा खटखटाया शुरू कर दिया।